أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد۔ یہ چار آیتیں میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ کی۔ سورہ بقرہ کا عنوان چل رہا ہے، چار آیتیں تلاوت ہوئی۔ آیت نمبر 204، 205، 206، 207، چار آیتیں۔ 204، 205، 206 میں ایک شخص کا واقعہ ہے اور 207 میں ایک صحابی کا واقعہ ہے۔ دو طبقوں کا ذکر پہلے ہوا۔ حج کے موقع پر جب حج کا مضمون اللہ نے ذکر فرمایا تو اس میں ایک دعا اللہ نے ذکر کی کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو صرف دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اللہ سے صرف دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں، بس ہمیں دنیا مل جائے، ہماری دنیا اچھی ہو جائے بس۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں اللہ دنیا میں بھی اچھا دے دے اور آخرت میں بھی ہمیں اچھا دے دے۔ دو طبقوں کا ذکر۔ اسی طرح بطور مثال کے دو لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پہلا شخص کون ہے؟ اخنس بن شریق۔ یہ مصداقات ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا، جو واقعات اس وقت پیش آئے ان کے پس منظر میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی، ان کو کہتے ہیں سبب نزول۔ اب قیامت تک اس سوچ اور اس ذہن کے جو بھی لوگ ہوں گے وہ اس کا مصداق بنیں گے۔ ابتدا میں ایک واقعہ پیش آیا، اس سوچ کے بہت سارے لوگ ہو سکتے دنیا میں۔ اسی طریقے سے صحابی ہے، اس سوچ کے بہت سارے لوگ دنیا میں ہو سکتے ہیں۔ یہ اخنس بن شریق کیا کرتا تھا؟ یہ منافق مزاج تھا۔ اب یہ ایک بہت میٹھی زبان اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس کو، گفتگو کا ماہر تھا، بہت بات کرنا، اپنا موقف سمجھانا، اپنی گفتگو کرنا، کسی کو اعتماد میں لینا، یہ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اتنا ماہر تھا گفتگو کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جاتا تھا، آپ کے ساتھ بیٹھ کے جب گفتگو کرتا تو بہت اچھی گفتگو کرتا تھا، بڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے تھے کہ گفتگو کا انداز کتنا اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس کا انداز کچھ اور ہوتا تھا، بڑا یعنی سنجیدہ آدمی بن جاتا تھا، بہت اچھی گفتگو کرتا تھا۔ یہاں سے نکلنے کے بعد پیچھے جو اس کی حرکتیں لوگوں کے جو ہے نا وہ فصل کو خراب کرنا، اسی طریقے سے لوگوں کی جو جانور وغیرہ ہے ان کے پیر کاٹنا، فصلوں کو کاٹنا، یہ اس کی عادت ہے۔ اصل رسوخ والا آدمی تھا۔ بعض لوگوں کی فطرت میں مزاج میں شر ہوتا ہے، بظاہر وہ بہت اچھا تاثر دینے کی کوشش کریں گے لیکن پیچھے ان کے مزاج میں، ان کی سوچ میں، ان کی فطرت پر شر کا غلبہ ہوتا ہے، اور وہ جب تک شر کا کام نہ کرے اور جب تک کسی کو نقصان نہ دے ان کو سکون نہیں ملتا۔ وہ عادت بن جاتی ہے نا، بسا اوقات ایک آدمی کی عادت بن جاتی ہے اور وہ اس کو برا نہیں سمجھتا کہ اگر میں یہ کر رہا ہوں، کسی کا حق طلب کر رہا ہوں، کسی کو نقصان دے رہا ہوں، وہ نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہر طبقے میں، یہ دینی طبقوں میں بھی ہے، یا ہر جگہ ملیں گے۔ آپ ڈاکٹروں میں جا کے دیکھیں، آپ دوسرے حلقوں میں دیکھیں، آپ میں تو کہتا ہوں ہمارے دینی طبقوں میں بھی دیکھیں، ہر جگہ مطلب اس طرح ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں نا کہ کسی پر رحم نہیں آتا ہو۔ میں کسی کو نقصان دے رہا ہوں، سامنے والا بات بیچارہ غریب ہے، محتاج ہے، میں اس کے ساتھ غلط کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہمارے حکمرانوں کے طبقے کو آپ کسی بھی ادارے میں جائے، حرام کھانے کی وجہ سے اتنے دل سخت ہو چکے ہیں کہ ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا، کسی کا نقصان ہو، کسی کو فائدہ ہو، کچھ بھی ہو جائے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک ڈاکٹر بڑا مشہور ہے، میں نام نہیں لیتا، کہتے ہیں بس جب اتنا ماہر تھا اپنی فیلڈ کا، لیکن بس وہ کہتے پہلے پیسے رکھ،
ایک زخمی کو لے کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو کہنے ڈاکٹر صاحب یہ مر رہے ہیں، ہم روڈ سے اٹھا کے لائے ہیں، کہنے پہلے پیسوں کی بات کرو بعد میں بات کرو۔ اب وہ پڑا ہوا ہے، مر رہے، سسک رہے۔ اب جب بعد میں پتہ لگا وہ اس کا اپنا بیٹا تھا، ایکسیڈنٹ کر کے اس کو لوگ روڈ اٹھا کے لے، یہ اللہ دکھاتے اپنی قدرت دنیا کو۔ اس لیے کہتے دل صاف رکھو۔ جب اندر سے کبھی کبھی انسان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن دل اس کا صاف ہوتا ہے، اللہ معاملے کو ٹھیک کر دیتے ہیں، معاملہ بہتر انجام کی طرف۔ کبھی دو بندوں میں جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتے ہیں، آپ کا دل صاف ہے، اس بیچارے کا دل بھی صاف ہے، لیکن وہ بظاہر جھگڑے کی شکل بن جاتی ہے، انجام خیر کے اعتبار سے اس سے اللہ تعالیٰ بہتر صورت نکال لیتے ہیں۔ اور کبھی بظاہر آدمی بہت میٹھا بننے کی کوشش کرتا ہے، بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن اندر دل میں کھوٹ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، وہ معاملہ بہتر بھی ہونا اس کا انجام برا نکلتا ہے۔ تو اخنس ابن شریق یہ کیا کرتا تھا؟ اس قسم کی حرکتیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تھا، لوگوں کے سامنے بیٹھ کے ایسی گفتگو کرتا کہ لوگ بیٹھ کے بس اس کی باتیں سنیں، اتنا باتوں کا ماہر تھا۔ جیسے ہمارے یہاں تجزیہ نگار اور ٹی وی پہ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو تو بولنے کی مشق کرائی جاتی ہے نا۔ یہ جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں تو مطلب تسلسل کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اللہ آپ کو عمرہ کرا دے، آپ کو حج کرا دے، اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے، یہ دعائیں اپنے لیے کیوں نہیں مانگتے خدا کے بندو؟ یہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد یہ جا کے لوگوں کی فصلوں کو خراب کرتا تھا، جانور دیکھا اس کو نقصان پہنچا دیا، مطلب ہر چیز کو نقصان پہنچا دیا۔ یہ ہمارے یہاں اب یہ چیزیں جب ماحول عام ہو جاتی ہے، یہ چیزیں اب آپ پانی کا کولر لگا کے روڈ پہ دیکھیں پاکستان میں، آپ بیت الخلاؤں کا سسٹم بنا دیں گے، لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی سسٹم لگا کے آپ دیکھیں، چند دن کے بعد اس کی عادت خراب ہو، وہ عادتیں ایسی بگڑ گئی ہے نا کہ اپنا مفاد حاصل کرو باقی باڑ میں جائیں، یہ عادتیں ہو جاتی ہیں۔ فائدہ دینا، کسی نعمت کو استعمال کرنا اس طرح کہ پھر دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانا ہے اس سے، یہ چیزیں رہی نہیں۔ تو یہ اخنس ابن شریق نہیں کرتا تھا، اس کا ذکر اللہ نے کیا۔ دوسری طرف ایک صحابی تھا حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ، غریب صحابہ میں شمار ہوتا تھا، یہ اصل میں بڑے قبیلے کا، اصل میں تھا عربی، عرب قبیلے کا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کہیں قافلہ جا رہا تھا، وہ لٹ گیا، لوٹا، لوگوں نے اس کو اٹھا کر کے غلام بنا لیا اور اٹھا کے روم میں بیچ دیا اس کو۔ روم حکومت تھی اس وقت عیسائیوں کی، وہاں بیچا، وہیں پلا، وہیں بڑا، وہیں زندگی گزاری، وہ رومی کے نام سے مشہور ہو گیا، حالانکہ رومی نہیں تھے، اصل میں عرب تھے، نمیرا قبیلے سے ان کا تعلق تھا، نمری تھے، لیکن وہ اس نام سے مشہور ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو یہ غلام تھے، روم سے لا کر کے یہاں بیچے گئے مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ میں جب لوگ ایک مسلمان ہونا شروع ہو گئے تو ان میں یہ غریب بھی آ کے مسلمان ہو گیا، غلام تھا، آزاد کرایا گیا، بعد میں کسی نے خرید کے آزاد کرا دیا۔ جب ہجرت کا حکم ملا کہ ہجرت کرو، ہجرت فرض ہے، مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف ہجرت کرو، یہ بھی نکلا، بہت بہترین تیر انداز تھا، بہت زیادہ ماہر تھا تیر میں۔ مشرکین نے گھیر لیا اور کو اب یہ جا کے اوپر اونچی جگہ تھی اس پہ چڑھ گئی، تیر اس کے پاس بہت تھے۔ اس نے کہا کہ دیکھیں میرے پاس یہ تیر ہے اور تمہیں یہ معلوم ہے کہ میں بہترین تیر انداز ہوں، تیر میں بہت چلانے میں ماہر ہوں، اب اگر تم مجھے خواہ نقصان پہنچاؤ گے میں تو آخر تک مقابلہ کروں گا، جتنے میں مار سکتا ہوں ماروں گا، میں پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن تمہارا نقصان ہے، میرا نقصان کم ہے، تمہارا نقصان زیادہ ہے۔ اس کے بجائے ایک کام کر لو، ایک جگہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، وہاں تم چلے جاؤ، وہ میری چیزیں رکھی ہے وہاں، میں نے وہ اٹھا لو، وہ تم لے لو، میرا راستہ روکو۔ اپنی جتنی جائیداد تھی یا جو بھی چیزیں تھیں اس کی وہ لوگوں کو بتائی، لوگوں نے وعدے، لوگ چلے گئے، یہ اپنا راستہ لے کے مدینہ منورہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ملاقات کیا، انہوں نے کیسے پہنچے، تکلیف تو نہیں پہنچی راستے میں؟ اللہ کے رسول مجھے تو مشرکین نے گھیرے میں لے لیا تھا، مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، میں اونچی جگہ پہ چڑھ کے میں نے اس طرح ان کو کہا۔ تو اس کے بارے میں قرآن کہا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی دنیا کی چیزیں اللہ کی راہ میں دے دیتے آخرت کے لیے، اور اپنے آپ کو، ان دو طبقوں کا ذکر ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
کہ اے پیغمبر تعجب میں ڈالتی ہے آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ شخص اللہ کو گواہ بناتا ہے اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ شخص بہت سخت جھگڑالو ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے جاتا ہے، سعی کوشش کرتا ہے فی الارض زمین میں، لیفسد فیہا تاکہ فساد کرے زمین میں، ویہلک الحرث والنسل، اور ہلاک کرے کھیتی کو، والنسل اور جانوروں کو، واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالی فساد کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس شخص اخنس بن شریق سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ادھر جا کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، یہاں آ کے یہ حرکتیں کرتا ہے، تو کیا اخذت العزت بالاثم، تو ابھارتا ہے اس کو تکبر گناہ پر، کہتے ہیں تکبر کرتا ہے، مجھے نہیں جانتے ہو میں کون سا آدمی ہوں، فحسبہ جہنم، ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تو 3 آیتوں میں اس کا ذکر ہوا، اور آگے ہے صہیب رومی کا ذکر، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں، مَن یشری نفسہ، جو بیچتے ہیں اپنا نفس، اپنے آپ کو بیچتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، چاہتے ہوئے اللہ کی رضا کو، کہ مجھے اللہ کی رضا مل جائے، میری دنیا چلی جائے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالی بندوں پر بڑے شفیق اور مہربان ہے۔